بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل اکاؤنٹ کے بٹن کو پریس ضرور کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، رب کریم ذات سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو اعمال والی زندگی عطا فرمائے۔ اعمال سے سب کچھ ہوتا ہے، مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ جنگ احد کا واقعے کے بارے میں ہے کہ اس وقت جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر وہ ڈگمگا گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیہ دی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ تو اس موقع پر یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں۔ ایک ذات ایسی ہے جو ابدی ہے، شروع سے ہے آخر تک رہے گی۔ ایک ذات ایسی ہے جس کو موت نہیں ہے، الحی القیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسول، تحقیق گزر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام، رسول، پیغمبر کئی گزر چکے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء گزرے، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے۔ پھر فرمایا افإن مات، بھلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں اپنی طبی حالت کی وجہ سے یا شہادت لے کر، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہادت کی کئی دفعہ دعائیں بھی کی، اور حضور کو کئی دفعہ زہر بھی دیا گیا، اور آخری مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اس بڑھیا نے جو مجھے زہر دیا تھا اس کھانے کے ساتھ ابھی بھی اس کا ذائقہ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو اپنی طبی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور کئی انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور بھی کئی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو ظالموں نے شہید کیا، اپنے ہی نبی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی دفعہ سازشیں ہوئی، حضور کو ختم کرنے کے لیے، یعنی دنیا سے آخرت تک پہنچانے کے لیے کافروں نے، منافقوں نے، مشرکوں نے کئی دفعہ ایسا معاملہ کیا۔ تو فرمایا کہ
ایک نبی ہی تو ہے جو دنیا سے نہیں جائے گا، دنیا میں جو آیا ہے وہ جائے گا، یاد رکھیے۔ فرمایا لَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، پلٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں کے بل۔ اگر اچانک سے ایسا معاملہ ہو گیا تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ یعنی تم پھر جاؤ گے اپنے اسلام سے، دین اسلام سے پھر جاؤ گے، مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف چلے جاؤ گے، جو کہ آپ کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین دے دیا، تو آپ اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی کے جانے کے بعد کام اور بڑھ جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا، کام رکتا نہیں ہے، اور بڑھتا ہے، الحمدللہ۔ پھر فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو شخص پھر جائے گا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو معاملہ کیا ہوگا؟ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، بس وہ ہرگز ضرور نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ وہ جنت سے نکل کر جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جو ایسا کرے گا، مسلمان ہوگا کافروں کی طرف چلا جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا، پھر تو جنت سے نکل گیا نا جی، جہنم کی طرف چلا گیا۔ اور پوری دنیا اگر گناہوں کے اندر ڈوب جائے تو اللہ کی شان میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی قدرت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور پوری دنیا نیکوکار ہو جائے پھر بھی ایسا ہی معاملہ رہے گا، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی شان میں کوئی کم و پیشی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ یا اللہ، آپ کی یہ جو دنیا ہے، یہ سارے انسان پھر جائیں، گناہ کی طرف چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں پھر ایسا جانور بھیجوں گا کہ پوری اس دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کھا جائے گا۔ ابھی کہاں ہے اللہ؟ فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ ایسا بڑا جانور ہے اللہ کے پاس، جس کے اندر ساتوں زمین، ساتوں آسمان، درخت اور سمندر، پہاڑ، یہ ٹیلے، سب کچھ ختم ہو جائیں گے ایک لقمے میں۔ فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان صحابہ کرام سے، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالی شکر گزاروں کو۔ فرمایا کہ پھر اچھا بدلہ ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ میں ایسا نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے چن لیا، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے سیدھے راستے پر چلا دیا۔ تو یہ آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ میں ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ڈگ بگانا نہیں چاہیے، اس کام کو پورا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ آپ کے بڑے نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ کام پورا ہونا چاہیے، نہ کہ پریشان ہو کر بیٹھ جائیں۔ جنگ احد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے اور کئی صحابہ بھی زخمی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پانی پہنچانے کا کام سر انجام دے رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرہم پٹی کا بھی نظام سنبھال رہے تھے۔ یہ سارا کچھ دین اسلام کے لیے قربان ہے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ ہم
اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کو اپنا بنائیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اعمال والی زندگی عطا فرمائے، دین کے لیے قبول فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ جو فوت ہو چکے اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی تنہائی سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا۔ یا اللہ میرا دادا دادی نانی اماں ماموں چاچی نانا فوجی اور جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات فوت ہو چکے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما، آمین اجمعین برحمتک یا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا